شوہر مشرک بھی ہے، شرابی بھی ہے، بیوی توحید پرست ہے، تو جب چھوڑ دینا لازمی ہے؟ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو کئی بار یہ سوال پوچھا جاتا ہے، بار بار یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ الحمدللہ بہت ساری خواتین ایسی ہیں کہ جو علماء کے بیانات سن کر یا مسجدوں سے جڑ کر توحید کو انہوں نے اختیار کیا، لیکن ان کے شوہر مشرک ہیں. تو دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا وہ کھلا صریح شرک میں مبتلا ہے. صریح شرک سے مطلب یعنی وہ جا کر مزاروں پہ سجدے ٹیکتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، پیشانیاں ٹیکتے ہیں، یا غیر اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، غیر اللہ کے نام سے ذبیحے کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں اگر ہیں تو یاد رکھیے یہ صریح شرک ہے. اور اس شرک کے بعد ایک مومنہ عورت اور ایک مشرک کے درمیان نکاح باقی نہیں رہتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. کہ اگر مرد مشرک ہو، عورت موحد ہو، توحید پرست ہو، تو ان دونوں کا آپس میں اتفاق نکاح نہیں ہو سکتا. اسی طرح مرد توحید پرست ہو اور عورت مشرکہ ہو تو ان دونوں کا بھی باہم یعنی نکاح درست نہیں ہوگا. اگر یہ لوگ تھے پہلے سے نکاح میں تو اب یا تو وہ اپنے شوہر کو سمجھا بجھا کر اپنے نکاح میں باقی رکھے اور توحید پر لے آئے، یا تو پھر وہ اس کو صاف دھمکی دے دے کہ دیکھو اگر تم توحید کو نہیں اپناتے تو پھر میرے سامنے ایک ہی راستہ ہے، میں مجبور ہوں اس راستے کو اپنانے پر. امید ہے اگر وہ آپ سے محبت کرتا ہے تو ضرور بھی ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آج آپ کی محبت کے لیے توحید کو اپنا رہا ہے، پھر دھیرے دھیرے جب توحید میں آ جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ توحید کا پیغام جب اس کے دل میں جائے گا تو رچے گا بسے گا اور پھر وہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی توفیق سے سچا اور پکا موحد بھی بن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے تمام مردوں اور ایسی تمام خواتین کی مدد فرمائے جو اس آزمائش میں پڑے ہوئے ہیں. مرد شرابی ہے، عورت توحید پرست ہے، پھر بھی شرابی نہیں چھوڑ رہا. شراب تو خیر شرک نہیں ہے نا. شراب پینا یہ تو شرک کا معاملہ نہیں ہے، نہ یہ تو بڑا گناہ ہے اور جو کفر تک نہیں لے جاتا. اور شرابی ہو یا گناہگار ہو جب اس کے پیچھے نماز درست ہو سکتی ہے تو نکاح کیا چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلو خلف کل بر و فاجر. گناہگار ہو، فسق و فجور کرنے والا ہو، اس کے پیچھے نماز بھی ہو سکتی ہے. یعنی شراب پیتا ہو لیکن جس وقت مسلح پر کھڑا ہو شراب کے نشے میں نہ ہو، نماز اس کے پیچھے ہو جائے گی. یہ بات پہلی بار معلوم ہو رہی ہے. اللہ اکبر. شراب پیتا ہو لیکن جس وقت مسلح پر کھڑا ہو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی اگر اس کے پاس توحید ہے، شرک نہیں ہے. تو جب نماز اس کے پیچھے ہو جائے گی تو نکاح تو کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ اس میں. بس یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کو کوشش کرے، بار بار اس کو سمجھائے بجھائے، یہاں تک کہ اس کو گناہ سے چھڑانے کے لیے وہ اس سے علیحدہ ہونے کی بھی دھمکی دے سکتی ہے. واللہ اعلم. ایک دن شراب پی لیے تو 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی، ایسا سنتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، لیکن اس کی عبادت کا معاملہ یہاں پر نہیں ہے. اس کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کی عبادت کا مسئلہ ہے جو میں نے بتایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے صلو خلف کل بر و فاجر، ہمیں یہ سب سے واضح جواب یہ دے دیتا ہے کہ گناہگار انسان اس کی زندگی میں اگر شرک نہیں ہے تو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی. اس کے بعد ہم اپنے ذہن سے، اپنی عقل سے اور اپنے دل سے کچھ بھی سوچیں، جب حدیث ہمارے سامنے آ گئی تو پھر ہمارا ذہن کچھ بھی کہے اس کا دخل اس میں نہیں ہے. واضح؟